یہ حالت جنگ، پہلے جنگ، پھر حالت جنگ، اب دوبارہ جنگ، کیا ہو رہا ہے یہ آخر؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک فنامنن ہوتا ہے نا کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، ایک ان ایزی ٹروس یہ چلتا رہے گا. میری اس پہ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ سے وہ ایک ہوتا ہے نا کانسٹنٹ بڑی جنگ. میں دیکھ رہا تھا کوئی 10 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے ہماری اسٹرائکس ہم نے سینٹ کام کا آیا ہوا کہ وی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ، جو بھی انہوں نے ایک نئی ویو شروع کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو رسپونڈ کیا ایران نے. پریکٹیکل اسپیکنگ آن گراؤنڈ جب ہم ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ دوبارہ سے ایک کانسٹنٹ بڑی جنگ کی طرف آ سکتا ہے. جو میری اس کے اوپر تھوڑی بہت میں نے جو پڑھا ہے برائے یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایک بھرپور جنگ جو پہلے انہوں نے 40 دن کی اس طرح کی جنگ کی طرف نہیں آئے گا. حسب ضرورت جب ان کو جہاں کہیں پہ لگے گا وہاں پہ وہ اسٹرائکس کریں گے، اس کے بعد پھر وقفہ آ جائے گا. وہ وقفہ گھنٹوں کا ہو سکتا ہے، دنوں کا ہو سکتا ہے، ہفتوں کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس رہے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایران یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں، خاص طور پر پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران دیکھا یو اے ای کے جو ٹینکرز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے سعودی عربیہ، قطر کے ٹینکرز کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ بھی اس طرح کا معاملہ جاری رکھ سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایران یہ رکھ سکتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیا جو ریجنل ممالک ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے اور سب سے زیادہ ظاہر جو نقصان ہو رہا ہے ان کو ہوتا رہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے. سو یس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھنے جا رہی ہے. میری اس سے مختلف رائے ہے. مجھے نہیں لگتا یہ جنگ بڑھے گی. یہ واپسی ان کو اپنے مذاکراتی میز کے اوپر آنا پڑے گا، کیونکہ نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی ایران یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی حالت جنگ میں رہے. جہاں تک بات ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر، میرے خیال میں اب ہم سب کا یہ ایک متفقہ رائے ہے، دنیا سے بھی ہمیں اسی طرح کے تبصرے تجزیے مل رہے ہیں کہ اب نہ ایران جو ہے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کا یہ سیکورٹی کنسرن ہے کہ وہ آبنہ ہرمز کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول کسی دوسرے ملک کو دے دے، فار ایگزامپل امریکہ کو دے دے. اور امریکہ کے لیے دنیا کے سامنے اب اس کے لیے بہت بڑی اس کو ہزیمت ہوگی کہ اگر وہ یہ کہے گا جی ہم نے یہ آبنہ ہرمز جو ہے ایران کے وہ دے دی ہے اس کے کنٹرول میں. لہذا جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک جب وین یو گو انٹو نیگوسیشن تو آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوسیشن پہ جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے 60 دن کی ایک ڈیڈ لائن طے ہے. انیشلی جو ایم او جو ہوا اس کے اندر لگا کہ جیسے ایران جیت گیا اور امریکہ ہار گیا ہے. اب امریکہ وہ تھوڑی سی مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی واضح طور پر فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے اس سے فرسٹریشن جو امریکن پریزیڈنٹ کی لگ رہی ہے. امریکہ فار ایگزامپل یہ کہہ رہا ہے امریکہ کہ میں 20% لگاؤں گا. بھائی 20% تم کس پہ لگاؤ گے وہ بعد میں بات کریں گے. سو بظاہر یہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا چوہے صاحب، میں آپ سے اس پہ سوال کرنا چاہوں گا پہلے کہ جے ایف کینیڈی جو امریکی صدر تھے، انہوں نے اس 1960s میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلٹی پیس آر ناٹ بلٹ ود میوچل تھریٹس نور ود ویپنز دیٹ سو ڈسٹرکشن پین اینڈ ڈیتھ. ٹھیک ہے، یہ اس وقت سے پھر یہ جو وار آف چوائس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بش ہو یا ابھی ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے کے پریزیڈنٹس ہوں، دے کنٹینیو ود دیٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں خاور صاحب کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، لیکن دس از ٹو مچ ناؤ. وہ جو ہم کہتے تھے نا ٹک ٹک چلتی رہے گی، ہلکا پھلکا چلتا رہے گا، یہ ہلکا پھلکا نہیں ہو رہا. اگر ہارموز بند ہو گیا ہے، اگر وہ کئی ملٹیپل شہروں کو ایرانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اگر وہ 50,000 فوجیوں کی تعیناتی کی بات کر رہے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز اس حصے میں موو کر رہے ہیں، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو وقت تھا، ایک ٹائم کو انہوں نے یوز کیا امریکنز نے. اور ایون جس طرح سے ایران کے خدشات یہ ہیں کہ سویلین ویسلز کو بھی ہم اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے ان کے ذریعے سے وہ فوجیوں کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوں، یہ ایرانینز کہتے ہیں. تو واٹس یور انڈرسٹینڈنگ آف دا کرنٹ کانفلکٹ؟ یہ حالت جنگ سے معاملہ گل اگے بڑھ گئی ہے چوہے صاحب؟ نہیں، ابھی بات یہ ہے کہ خاور گورنمنٹ صاحب پہلے دن سے ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز اور آبزرویشن آف انٹرنیشنل فورسز ایٹ ورک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی پرانی حالت دوبارہ ہو جائے، یعنی فل فلیجڈ وار کی دوبارہ سے
یعنی اس کی شکل بن جائے، مطلب کسی چیز کو آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے اوکے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان چارج ان یو ایس، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے کوئی ایک اور قسم کی وہ بیان بازی کر رہے ہیں. کبھی وہ نیوکلیر ویپن مارنے کا سوچ، کبھی وہ تہذیب ختم کرنے، کہتے وہ ایران نام کا خدا نخواستہ ملک ہی کوئی نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو پھر ان سے ہر وقت توقع رکھیں کہ کوئی بھی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Having said this, in the given situation, escalation to what end? Indeed. ایران کا آپ کے بقول آپ نے سارا کچھ ان کا ختم کر دیا ہے، تو مزید ختم کرنا ہے آپ نے، یعنی کیا کرنا ہے؟ تو ایران جو ہے اس نے کوئی گھٹنے نہیں ٹیکنے، کم وٹ میں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں ان کو ایران اور عرب کنٹریز کو دے ول ہیو ٹو لیو ان پیس ود ایچ ادر. ہاؤیور اسرائیل ابھی تک بدماشی اور اپنی ہٹ درمی اور جارحانہ اقدامات اور ظلم و زیادتی سے باز نہیں آ رہا. اس کو ابھی جتنا سبق چکھایا گیا وہ کم ہے. وہ اسرائیل از وانٹنگ مور. اب یہ رہ گیا کہ چائنا نے اپنا بڑا بیان جاری کیا ہے. ابھی دنیا کی سٹیج پر روس اور چین کا اتنا اس لیول کا انفلوئنس نہیں آیا، معاف کرنا، جو میں مطلب یعنی چاہتا ہوں کہ ہو، ایکسپیکٹیشن کہ وہ ان کے بیان سے یا ان کی رائے سے دنیا میں امن ہو جائے یا دنیا میں جنگ بند ہو جائے یا افریقین جو ہے بات چیت کے ذریعے معاملات حل، ان کا وزن کافی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ڈیسائسو پاور ابھی تک ان کے پاس نہیں آئی. اب آ گیا اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے. بھائی اس کو تو میوچل جو انہوں نے کہا ہے، عمان اور ایران دو فریق ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور چھوٹی سی ایک نیرو یعنی وہ بحری گزرگاہ ہے. اب یہی دو ملک ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس قسم کا میکنزم یہاں ان پلیس کرنا ہے، ہمیں کتنا اس میں سے وہ لینی ہے ڈیوٹی یا نہیں لینی. پہلے 28 سے پہلے تو کچھ ڈیوٹیز نہیں تھی. اب امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے مجھے اس وقت تک، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو وہ مزید اپنے بربادی کریں گے اپنے امیج کی، اور اپنے اگر ان کے 10 20 50 جہاز اور گر گئے، ان کے اور بندے مر گئے اور اسرائیل کی اور تباہی ہو گئی، تو پھر کس کو جا کے یہ نومبر کے الیکشن میں تو پھر راؤٹ ہی ہوگا ٹرمپ کی فورسز کا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے.